میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تو سب سے پہلے میں پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کروں گا، اور عید الفطر کی مبارکباد کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے سندھ میں امن و امان کی صورتحال۔ تو سندھ میں امن و امان کی صورتحال جوں کی تو موجود ہے، اگرچہ وزیر داخلہ بھی اپنے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور آئی جی سندھ بھی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے کراچی پہنچ چکے ہیں، لیکن صورتحال جو کی تو موجود ہے، بلکہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے وزیر داخلہ کی جانب سے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے، اور آئی جی سندھ اپنی پوری قوت کے ساتھ مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر وزیر داخلہ کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر داخلہ کو ہٹا دیا جائے، اور اس طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا، آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے جو آئی جی سندھ کی پوسٹنگ کے لیے پہلے تو کوششیں کی جاتی رہی، پوری طرح سے رکوانے کی کوشش کی گئی، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس رضامندی ظاہر کی تھی کہ غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ نہیں بنایا جائے گا۔ 3 مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی اسلام آباد میں، غلام نبی میمن صاحب نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن آصف زرداری صاحب نے تینوں مرتبہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بتایا جاتا ہے کہ اداروں کی جانب سے آشیرواد تھی غلام نبی میمن کو، اور غلام نبی میمن صاحب کی پوری جو تھی آشیرواد تھی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کی، جس کی وجہ سے وہ آئی جی سندھ بنا دیے گئے۔ لیکن بہرحال اختلافات اس قدر شدت اختیار کر گئے ہیں کہ دونوں کیمپوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ضیاء الانجار کے جو گروپ ہے، جس میں فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں اور دوسرے وزراء بھی شامل ہیں، پوری ٹیم ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم آئی جی سندھ کو کسی صورت نہیں رہنے دیں گے، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ضیاء الانجار کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مراد علی شاہ صاحب کے جب وزارت داخلہ کا قلمدان تھا، تو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے تمام پولیس افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں فروخ بشیر جو ہیں وہ پوری طرح سے وزارت داخلہ کو ہینڈل کیا کرتے تھے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انکم ہوا کرتی تھی۔ تو اس پہ کافی اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ سے نہیں چاہتے کہ وزیر داخلہ ضیاء الانجار رہیں، اور غلام نبی میمن صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ضیاء الانجار کو جو ہے وزارت داخلہ میں نہیں رہنا چاہیے، اور وہ پوری طرح سے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے آئی جی سندھ کا چارج سنبھالا ہے غلام نبی میمن صاحب نے، تاحال وزیر داخلہ اور غلام نبی میمن کے درمیان ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور سندھ کے اس اہم ایشو پر کہ جہاں ڈاکو راج ہے اور شہری علاقے جو ہے اسٹریٹ کرائمز کی آماج گاہ بن چکے ہیں، رمضان شریف میں محض کراچی شہر میں 70 سے زائد شہری جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب ضیاء الانجار سے ملنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ضیاء الانجار صاحب غلام نبی میمن کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں کہ سندھ کے صوبہ سندھ کے مفاد میں اگر دونوں بیٹھ کر کوئی لاہ عمل بنائے تو کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، 3 روزہ دورہ تھا آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب کا، اور 3 روزہ دورے پر انہوں نے مختلف سندھ کے ان متاثرہ اضلاع کا دورہ کیا جہاں ڈاکو راج ہے، لیکن وہ کوئی نتیجہ وہاں سے نہیں نکال سکے، اور نتیجہ وہی تھا کہ جو انہوں نے ایک جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کی جو سربراہی میں اجلاس تھا، اس میں خفیہ اداروں نے بھی یہ رپورٹس دی تھی، اور غلام نبی میمن صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ جب تک وہاں کے مقامی لوگ آپریشن کی مکمل تعاون نہیں کریں گے اس وقت تک آپریشن کامیاب نہیں ہوگا ڈاکوؤں کے خلاف، اور تعاون انہی لوگوں نے کرنا ہے جن کا تعلق حکومت سے، مانا اراکین اسمبلی جو بڑے سرمایہ دار وڈیرے ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ڈاکو ماضی میں کام کرتے رہے، یا اب بھی ان کی مبینہ طور پر سرپرستی انہیں حاصل ہے، جب تک وہ تعاون نہیں کریں گے، ان لوگوں کو اپروچ نہیں کیا جائے گا، یا ان لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک نہ تو سندھ میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور کراچی کی جو صورتحال ہے،
کراچی میں جب تک میرٹ پر لوگوں کو تعینات نہیں کیا جائے گا شہری حلقوں میں، اس وقت تک رزلٹ اس وقت تک نہیں آ سکتا، کیونکہ 40 سے 50 وہی کرمنل ایس ایچ اوز جو ماضی میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں، ان کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے، دوسری جگہ سے ہٹا کر تیسری جگہ سے لگا دیا جاتا ہے۔ انہی کے پاس پیسہ ہے، وہی لوگ پیسے کراتے ہیں، اور جن کے خلاف اگر کوئی انکوائریز ہوتی ہیں تو پیسے کے زور پر ہی وہ انکوائریز کو دبا دیتے ہیں۔ تو وہ 40 سے 50 لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کراچی پر جن کا قبضہ ہے، وہی گھوم پھر کر اپنی پوسٹنگیں کراتے ہیں، اور وہی لوگ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو میرٹ پر اترتے ہیں پوری طرح سے، ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پوسٹنگ اپنی کرانے سے قاصر ہیں۔ تو ابھی یہ جو امتحانات کی باتیں کی جاتی تھی کہ جناب انٹرویو لیا جائے گا تھانوں پر لگانے کے لیے، اور ان انٹرویو کے بعد جو ہے لوگوں کو لگایا جائے گا، وہ ایک محض مذاق تھا۔ اور بار بار آئی جی صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس فورس کی جو خصوصی پارٹیاں ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، لیکن آئے دن خبریں یہ آتی ہیں کہ پولیس کی جو اسپیشل پارٹیاں ہیں سادی وردی میں فلاں جگہ سے لوگوں کو اٹھا لیا ہے، فلاں جگہ سے لوگ رات کو تاریکی میں اٹھا لیا ہے، پرائیویٹ گاڑیوں میں لے گئے، یہ کراچی حیدرآباد میں روز کی روٹین بنی ہوئی ہے۔ تو رینجرز کے ڈی جی صاحب نے بھی اپنی خدمات پیش کی تھی کہ ہم بھی جو ہے وہ سندھ میں آپریشن کرنے کے لیے مکمل تعاون کریں گے، وہ بھی آگے بات نہ بڑھ سکی۔ پھر کچھ لسٹ تھی آئی جی سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی دی تھی، اور کچھ ہمارے خفیہ اداروں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں کو جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم سندھ میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ تو وہ تمام لوگ جن لوگوں کی لسٹیں ہیں وہ سب لوگ کچھ آصف علی زرداری کے پاکٹ کے لوگ ہیں، کچھ فریال تالپور صاحبہ کے پاکٹ کے لوگ ہیں، کچھ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاکٹ کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا تعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے، کچھ صوبائی کابینہ کا حصے ہیں، کچھ مرکز میں ایوان صدر میں آصف علی زرداری کے ساتھ موجود ہیں۔ تو پھر جب تک ان لوگوں کو آپ گرفتار نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کی گرفتاری جو ہے خاصی مشکل نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا سندھ کے عوام کو ایک مرتبہ پھر ایک طویل جو ہے سفر طے کرنا پڑے گا ان ڈاکوؤں کے ساتھ، ان اسٹریٹ کرمنلز لوگوں کے ساتھ۔ تو ابھی آپ بہت جلد، یا آپ سندھ کے لوگ یہ توقع نہ رکھیں کہ سندھ میں کوئی بہت جلد امن قائم ہوگا، اس لیے کہ ایک تو ان کا جو وزیر اعلیٰ سندھ کا جو گروپ ہے جس میں آئی جی غلام نبی میمن صاحب سر فہرست ہیں، وہ، اور پھر جو فریال تالپور صاحبہ کا گروپ ہے اس میں وزیر داخلہ سر فہرست ہیں، تو ان دونوں گروپس کی ایک طویل عرصے تک جنگ جاری رہے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جلد فیصلہ ہوگا کہ غلام ضیاء النجار صاحب کو ہٹایا جائے گا یا آئی جی سندھ کو ہٹایا جائے گا۔ جب تک ان میں کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کی گرفتاری کا سلسلہ ہے، اگر ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تو اس وقت تک سندھ میں امن قائم کرنا خاصا مشکل ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت میں کوئی امن کی نوید لوگ سن سکیں گے اور امن امان برقرار رہ سکے گا۔ اب آپ کسی پیپلز پارٹی کے وزراء سے سندھ میں امن و امان کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو کسی نے کوئی جو ہے وہ کسی نے کوئی اس کو چھیڑ دیا ہے، یا کسی نے کوئی اس کو پن چبا دی ہے کہ سندھ میں امن و امان جو ہے بالکل خراب ہے۔ ایم کیو ایم بھی ایک طرف احتجاج کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے لوگ جب کہتے ہیں کہ سندھ میں امن قائم ہونا چاہیے ورنہ ہم گورنمنٹ سے باہر آ جائیں گے، گورنر سندھ جب نشاندہی کرتے ہیں کہ جناب کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ وزیر داخلہ کا بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، سعید غنی صاحب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ ان چیزوں کو جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے ان مسائل کو حل کیا جائے، بلکہ ان مسائل پر جن پر پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں یا جو لوگ نشاندہی کرتے ہیں ان کو جو ہے ان پر اعتراضات کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان بیانات کو جو ہے وہ دبایا جائے اور ان کو مکمل طور پر ایسا جواب دیا جائے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہ کریں۔ تو سندھ میں ناظرین ایک مرتبہ پھر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسے ہی برقرار رہے گی اس وقت تک جب تک آئی جی سندھ اور وزیر داخلہ کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پاکستان